آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ آج یہ تو مقام افسوس ہے ہی کہ ہم نے عمل کے میدان میں مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. ہم نے عمل کے میدان میں مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. اور سچائی ایک قدم آگے بڑھ کر جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم عقیدے کے میدان میں بھی مصطفیٰ کو چھوڑتے جا رہے ہیں. عقیدے کے میدان میں بھی ہم مصطفیٰ کو چھوڑتے جا رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان یہ کب کہے گا کہ ہم نے مصطفیٰ پر آنکھیں بند کر لی؟ آپ ان حضرت پر تو آنکھیں بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑے بڑے جبہ و دستار والے آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فلاں حضرت پر ہماری آنکھ بند ہے. مصطفیٰ کا کام پھر اس امت میں کیا ہے؟ کیا کام ہے پھر مصطفیٰ کا؟ مصطفیٰ کی رسالت کا کیا مقام ہے پھر اس امت میں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم مصطفیٰ کو دین اور ایمان کا پیمانہ اور معیار کب بنائیں گے؟ ہمارا مولوی یہ کب کہے گا کہ ہم اس کو مسلمان مانیں گے جو مصطفیٰ کو اس طرح مانے گا جیسا ماننے کا حق ہے؟ اگر ہم ای حضرت و آ حضرت کو اگر دین کا معیار، اسلام کا پیمانہ اور اسلام کا معیار بنائیں گے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ پھر رسول کا اس امت میں کیا کام ہے؟ رسول کا کیا کام ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے. یہ پیغمبر، اس کی پیغمبری، اس کی نبوت، اس کی رسالت، یہ آخری نبوت اور رسالت ہے. اب قیامت تک ساری انسانیت، سارا وجود، ساری خلقت اسی کی پیغمبری کے سائے میں زندگی گزارے گی، اسی کی نبوت کے سائے میں زندگی گزارے گی، اسی کی رسالت کے سائے میں زندگی گزارے گی. کیا یہ باتیں اب صرف کتابوں کی ہے؟ ہمارے عمل کی نہیں ہے. اب عمل میں یہی بات رہ گئی کہ جب تک فلاں حضرت کو نہیں مانو گے مسلمان نہیں ہو سکتے. پھر رسول کا کیا کام ہے؟ کوئی کہتا ہے ان کو نہیں مانو گے مسلمان نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے فلاں حضرت پر آنکھ بند کر لی، اب ہمیں نہ آگے دیکھنا ہے نہ پیچھے، تو پھر ایمان بھی انہی پر لے آؤ، کلمہ بھی انہی پر پڑھ لو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس ماہ میلاد کے موقع پر کہ مجھے بتایا جائے کہ نبی کی رسالت اور نبی کی نبوت کا کیا بیان اور کیا مقام اور کیا ضرورت اب باقی رہ گئی ہے. اگر مسلمان کسی اور کا نام لے کر ہونا ہے، اگر آنکھیں کسی اور پر بند کرنی ہے، سیرت کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کی سیرت کو اپناؤ. سیدھی سی بات ہے. اسی لیے ہمارے خواص و عوام میں سیرت کی تابانیاں، سیرت کے جلوے، اخلاق میں اخلاق محمدی کی جھلک، کردار میں کردار محمدی کی جھلک، رفتار و گفتار محمدی کی جھلک نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے. اس لیے کہ اب ہم کو آقا کی سیرت کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں کسی اور کی سیرت کی ضرورت ہے. مجھ کو یہ بتائیے، آپ جس پر آنکھ بند کریں گے اسی کی سیرت پر بند کریں گے نا، کہ رسول کی سیرت پر آنکھ بند ہوگی؟ جب آپ کسی حضرت صاحب کی سیرت پر آنکھ بند کرنا چاہتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو جلا دیجئے، نکال دیجئے ہمارے نصابوں سے سیرت کی کتابیں، ہٹا دیجئے سیرت کی کتابوں کو. کردار محمدی کو بھول جائیے، رفتار محمدی کو بھول جائیے، گفتار محمدی کو بھول جائیے. یہ سیرت، یہ کردار یاد رکھیے. دین کو اس طرح مت بدلیے، اپنی عقیدتوں کی جھونک میں، اپنی محبتوں کے نشے میں دین کو خدا کے لیے مت بدلیے. یہ عوام پہلے ہی دین سے بہت دور جا چکی ہے. اسے پہلے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت و کردار سے کوئی واسطہ نہیں بچا ہے. خدا کی قسم، جگہ جگہ پر یہ آنکھیں بند کرنے والے فلسفے اور نت نئے معیار امت کو دے کر اسے گنبد خضرا سے مزید دور مت کیجیے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس عوام کا گنبد خضرا سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے مضبوط کیا جائے. اس عوام کو بتایا جائے کہ جس طرح شاہ رخ خان تمہارے لیے آئیڈیل نہیں، عامر خان تمہارے لیے آئیڈیل نہیں، تم جب اپنا بال بنانا چاہتے ہو مصطفیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ جب تم لباس پہننا چاہتے ہو مصطفیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تم جب چلنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تم جب بولنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا تمہاری آنکھوں کا پیمانہ، کیا تمہاری عقیدتوں کا معیار رب کے دیے ہوئے معیار سے بڑا معیار ہو گیا ہے؟ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ جیسا خوبصورت اور صاحب جمال پیدا ہی نہیں کیا. دوستو آؤ ہم سب مل کر اس جمال کو اپنی نظر کا قبلہ بنائیں جسے اس کے پروردگار نے جمال کا اور حسن کا معیار قرار دیا ہے. ہم کیوں ادھر ادھر دیکھیں؟ ہم کیوں دائیں بائیں تکیں؟ ہم کیوں کسی کی اداؤں میں رلیں؟ ہم کیوں کسی کی سنتوں اور کسی کی مسکراہٹوں کے غلام بنے؟
ہم اس مسکراہٹ کے غلام بنے جس کی مسکراہٹ ہماری قبروں کا چراغ بن سکتی ہے, جس کی مسکراہٹ ہماری قبروں میں روشنی کر سکتی ہے. دوستوں میں بار بار عرض کرتا ہوں, معیار ایک ہے, پیمانہ ایک ہے. اس بزنس اور اس تجارت کے فلسفے سے باہر آئیے, اس مارکیٹنگ سے باہر آئیے. امت کو بہت نچوڑ لیا گیا, اسے بہت کاٹ لیا گیا, اس کے جیبوں پر بہت ڈاکے ڈالے گئے. وہ ڈاکو بیکار ہی بدنام ہے, وہ ڈاکو بیکار ہی بدنام ہے جو دنیا کے لیے جیب کاٹتا ہے. بڑا اور اصل ڈاکو تو یہ ہے جو دین کے نام پر جیب کاٹتا ہے اور کاٹ رہا ہے.